تو بخش بے سبب اللہم آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک میں جو مجھے ترجمہ ملا تھا اس میں لفظ خلاصی لکھا تھا، آگ سے خلاصی عطا فرمائے گا، تو وہ اس کا لفظ ترجمہ میں نہیں کیا۔ خلاصی میں ظاہر یہ بھی مشکل لفظ ہے، لفظ آزادی، اس کے معنی آزادی ہوتے ہیں۔ ابھی لکھا ہوا تو ہارڈ ہی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن میں بدلنے سے بچتا ہوں کہ یہاں میرا دل مطمئن تھا کہ خلاصی کے معنی آزادی ہے، مطلب فائنل ہے۔ اب عوام اس کو خلاصی پڑھتے ہیں۔ یہ زین العابدین بھائی کا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لے پالک بچہ جو ہوتا ہے اس کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ جی نہیں، لے پالک جو ہے یہ اگر اس کو لے پالک کی حیثیت سے دیکھیں گے تو اس صورت میں واقعی اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور کسی اور سمت سے دیکھتے ہیں، کسی اور جہت سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات اسی صورت بن سکتی ہے کہ جس میں وہ وارث بن جائے۔ مثلا اس کے چچا زاد جی وہ فوت ہو گیا ہے اور اقرب یہ ہے بچہ، تو اس کو ملے گا پھر حصہ، یعنی قریب ترین اقرب بنے۔ عبد الحنان بھائی کا سوال ہے، ہستی ہمارے پاس دارالفتاء اہل سنت میں اس طرح کے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ بچہ انہوں نے لے لیا تھا تو اب ان کے جو اصل والد یعنی ان کے اپنے بہن بھائی جو حقیقی بہن بھائی وہ اس کو اس کے والد کی وراثت میں سے حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ تو ان کا بیٹا بن چکا تھا تو جہاں اس کا اصل حصہ بنتا تھا اس سے انکار کرتے ہیں توبہ تو اور اس کو دینے سے نہیں تو بالکل فرض ہے کہ وہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے۔ یہ جو ترکے ہیں نا تو یہ اس طرح نہیں دیں گے تو یہ تو حرام، مطلب گناہ کر جہنم کے حقدار ہوں گے۔ بھلے لے پا لگے تو کیا ہوا، بلکہ اگر کسی نے عاق بھی کر دیا، عاق کرنے سے عاق نہیں ہوتا، عاق تو ہو جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان عاق کہلاتا ہے، سمجھے؟ تو یہ اخباروں میں دیں گے اس کو ہم نے عاق کر دیا، یہ مطلب معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، وہ عاق ہے۔ تو خیر، تو اب یہ کہ عاق ہو یا کچھ بھی ہو، چاہے گھر سے نکال دیا اس کو، تب بھی اگر باپ فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، یہ اس کا وراثت میں حق نکلے گا، اس کو ڈھونڈ کر بھی دینا ہوگا، اور یہ آئے گا تو اس کا حق ہے کہ یہ مانگے دوسرے بھائی بہنوں سے، تو کماتا نہیں تھا، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سب عوامی باتیں ہیں اور گناہ کی باتیں، ایسا نہیں ہے زیادہ کماتا ہو، کم کماتا ہو، کام چور ہو، سست ہو، کچھ بھی حصہ نہیں لیا باپ کے کام کاج میں، ساری زندگی اس نے ستایا ہے، تب بھی وراثت وہ چیز ہے کہ اس کو حصہ ملے گا۔ یہ بالکل یہ اصول یاد رکھے گا، یہ قرآنی حکم بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل سے میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ مطلب قرآنی حکم ہے کہ اس میں بالکل اگر آپ اپنی عقل ہوشیاری کریں گے نا کہ بہن کو یہ دے دیا تو بھائی کو وہ دے دیا تو اس کو یہ نہیں، جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کے حصے کیے جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی سا ہوتا ہے کوئی فوتگی تو مفتی صاحب سے سمجھ کر تقسیم کریں۔ دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے الحمدللہ موجود، تو ان سے مطلب رہنمائی لے لی جائے اور سوچ سمجھ کر شریعت کے عین مطابق، ایک پیسہ بھی کسی کا رکھے تو یہ آگ ہے سمجھ لو، یہ ہضم نہیں ہوگا، ظاہری طور پر بھلے ہضم ہو جائے، آخرت میں یہ ایک پیسہ پھنسا دے گا، 1 روپیہ پھنسا دے گا اگر ناک اس کا دبا لیا تو وارث کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عبد الحنان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ بعد میں پوری نماز پڑھے گا یا صرف فرض ہی پڑھے گا؟ فرض اور وتر، البتہ کسی کی فجر قضا ہو گئی تو اب یہ کہ نصف النہار شرعی تک، جس کو عوام زوال بولتے ہیں، تو اس سے پہلے مستحب ہے کہ سنتیں بھی پڑھ لے، فرض تو پڑھنا ہی اور تو پوری زندگی میں، لیکن نصف النہار شرعی کا وقت چلا گیا، سمجھو ظہر کا وقت آ گیا، تو اب وہ سنتیں بھی جو ہے نا یہ مستحب نہ رہی قضا کرنا، پڑھنا، صرف فرض اب باقی رہے۔
باقی سنتیں مطلب قضا نہیں ہوتی، البتہ وطر جو ہے نا یہ ایک قضا ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ کتنی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے. آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت قرآن کریم سے اس قدر محبت و لگن تھی کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی. صلو علی الحبیب. ایک سوال یہ آیا تھا کہ تکبیر انتقالات کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. مدینہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں، تکبیر اولا کون سی ہوتی ہے، یہ سب سیکھنا پڑے گا. یہ جو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر نماز شروع کرتے، تو یہ تکبیر تحریمہ بھی بولتے ہیں، اس کو تکبیر اولا بھی بولتے ہیں. اچھا، اور تکبیر انتقالات جیسے کہ رکوع میں گئے تو اللہ اکبر بولا، تو سجدے میں گئے تو اللہ اکبر بولا، تو یہ جو منتقل ٹرانسفر ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب ٹرانسفر ہونے کے لیے جو تکبیر کی جاتی ہے، جو اللہ اکبر بولا جاتا ہے، یہ تکبیر انتقال کہلاتی ہے، اور جمع ہوئی تکبیرات انتقالات. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس کو واقعی مطالعہ کرنا چاہیے. اب میں اتنا تفصیل یا آسان کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح آپ کو سمجھائے. تو آپ کتابیں بھی مطالعہ بھی کرتے رہیں، اور لغت سے دیکھ کر، لغت سے بھی بعض اوقات رہنمائی نہیں ہو پاتی ہے، بھی کچھ کا کچھ لغت والے بھی کوئی علماء نہیں ہوتے. صحیح بولتا ہوں، یہ بھی ارے بھائی ایسا لکھ دیتے ہیں کہ بس ان پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا، اور نہ یہ نیٹ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ نیٹ کا مفتی بھی مروا دیتا ہے، سمجھے، نیٹ پر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے. آپ کسی اچھے سنی عالم سے پوچھ لیں، یہ انسب طریقہ یہی ہے. بلکہ ضروری یہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ سچکا نہیں پڑتا اور ہے مطلب کوئی مشکل معاملہ، تو پھر نیٹ آپ کو آواز لگائے گا ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. نہ نیٹ سے علاج کرنے آپ کو بغیر سوچے سمجھے، نہ یہ نیٹ کے ذریعے جو علاج ہوتے ہیں نا، ان میں بھی جو کنڈے ہوئے نا بعضوں کے، مجھے پتا ہے. نیٹ نے MBBS نہیں کیا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے. مجھے کچھ سمجھ میں آ گیا، میں نے داغ دیا، اس کو کچھ پلے پڑ گیا کہ یار یہ علاج ہونا چاہیے، نے لکھ دیا. تو میں مطلب اتنا تو بولتا ہوں، ہم نسخے بتاتے ہیں ہم حکمت کے، اور لیکن ہم ساتھ میں عام طور پہ بولتا ہوں، دیکھو علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. اچھا، میرے کو جو نسخہ ہے میں عام طور پہ اس کو بھی اوکے کرواتا ہوں، مطلب تصدیق کرواتا ہوں کہ یہ حکیم صاحب سے، اگر ڈاکٹری کا تو ڈاکٹر صاحب سے، کہ یہ تو پھر وہ بولتے ہیں ہاں یہ اس مرض کا علاج تو ہے، تو پھر آگے چل کر اس کو عام کرنا. یہ کوشش میری یہی ہوتی ہے. اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کی طبیعت اپنی طبیعت ہوتی ہے. کسی کو کوئی چیز موافق آتی ہے، ایک ہی چیز ایک کو موافق نہیں آتی. آپ کو روٹی موافق آتی ہے، مجھے چاول موافق آتے ہیں مثلاً. آپ کو مرغی موافق آتی ہے، مجھے بڑے کا گوشت موافق آتا ہے. یہ فرق طبیعتوں کے، مثال دی میں نے، طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کا میں اسی لیے بولتا ہوں کہ ڈاکٹر کو طبیعت پتا ہوتی ہے کہ اس کو کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا. اور نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ایک اکائی سے چلے گا تجربہ. آپ تختہ مشق بن جائیں گے، یہ کہتے ہیں اس کو، اس کے تجربے کی جگہ بن جائیں گے. وہ آپ پر نئے تجربے کرے گا، نئے نسخے ڈاکٹر نئے علاج آزمائے گا کہ کون سا چلتا ہے کون سا نہیں چلتا. یہ کھانسی کے وقت بڑا ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی کھانسی آ جائے نا، تو آپ کسی کے سامنے کھانسی کے، تو اس کا ایک اپنا کھانسی کا شربت ہے جو اس کو چلتا تھا،
وہ بولے گا اب یہ پیو نا یقین مانو آپ کا مطلب کھانسی چلی جائے گی. پھر اب ایک اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا, بولا یہ تھوڑی کھانسی کا شربت صحیح ہے, یہ کھانسی کا شربت ہے جو میں نے پیا تھا نا. اب یہ 10 آدمیوں نے الگ الگ کھانسی کے شربت پیے تھے, 10 کے 10 آپ کو پلائیں گے, بولے پھر سب کے ایک ایک چمچ پیا اپنے ایک تو پتہ چلے. تو یہ کھانسی کا شربت بھی یہ دے دیتے ہیں اور پلوا بھی دیتے ہیں کہ یہ کھانسی کا شربت. حالانکہ کھانسی کا شربت بھی الگ الگ نوعیت کا ہوتا ہے کہ کھانسی کس وجہ سے ہے, کس کو شربت چلے گا, کس کو نہیں چلے گا, کس کو نیند زیادہ, کس کو نیند کم. اتنے اس کے اندر جو ڈاکٹر سے جو باتیں ہوتی ہیں, تو وہ اس طرح کی کھانسی کے شربتوں میں بھی یہ پی لو, آپ پی لو, بس میں کہہ رہا ہوں نا پی لو, آپ کو نہ فرق پڑے تو کہنا, وہ کہنے جیسا رہے گا تو بیچارہ کہے گا. اس کا کیا کریں؟ نہیں بولنا چاہیے. ایک ہی دوا کا بس ڈاکٹر بھی نسخہ دیتا ہے نا بعض اوقات, تو اس میں بھی آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے بعض اوقات, لیکن پھر وہ ڈاکٹر اس کا توڑ بھی دے سکے گا. جی میرا کچھ عرصے پہلے کچھ ضرورت پڑی تھی, میں نے وہ اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ لے لو, تو میں نے وہ اینٹی بائیوٹک لی تو اپنی نیند جو تھی وہ ٹاٹا کر گئی, میں نہیں آتی. اب میں تو پڑا ہوں بستر پہ, نیند آوے نہیں, 2 دن شاید میرے نکلے ہوں گے, تو گھبرا گیا. میں نے کہا اب کیا کروں. پھر ڈاکٹر سے میں نے شاید اس کے بعد رجوع کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پوزیشن ہو گئی ہے, 5 دن کا کورس تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں ٹیبلٹ لے لو, یا میں نے اپنی یاد سے غالباً کہا کہ میں یہ ٹیبلٹ لے لوں. ہوتی ہے کئی ٹیبلٹس ہیں نیند کی, یہ لے لوں. تو اس نے کہا کہ ہاں لے لو, یا اس نے خود مجھے سجیسٹ کیا کہ یہ لے لو, تو وہ لی تو پھر نیند میری بحال ہوئی. تو یہی ٹیبلٹ ضروری نہیں کہ آپ کی بھی نیند اڑائے. اچھا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے تو نیند نہیں آئی, آپ کو بے ہوش کر دے وہ گولی. اینٹی بائیوٹک ہے, میں آپ کو دے دوں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گردے فیل کر دیتی ہے بعض اوقات اینٹی بائیوٹک, آنکھوں کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. اینٹی بائیوٹک تو رسکی ہے, یہ میں اس کے نام سے ڈرتا ہوں, لیکن مجھے کبھی کبھار لینی پڑتی ہے. کوئی سی اب ضرورت پڑتی ہے انسان کو, سبھی لیتے ہوں گے. حتی الامکان تو یہ میڈیسن سے ہی بچنے کی کوشش کرتا ہوں, دواؤں سے. اگر لی تو حکمت کے لیے, دوائیں کم لیتا ہوں میڈیکل کی, کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب اب میں بولوں کہ مجھے یہ اینٹی بائیوٹک لی تھی, مجھے تو فائدہ ہو گیا اس سے, میرا مسئلہ حل ہوا. اور نیند اگر تمہاری چلی جائے, میں سمجھوں گا کہ ہو سکتا ہے اس کی سب کی نیند اڑ جاتی ہوگی, تو یہ نیند اس ساتھ میں ایک یہ لے لو, اس ساتھ میں یہ لے لو, میں بولوں کچھ بھی نہیں تو وہ ہو سکتا ہے یہ کور ہو جائے اس کا, اور کچھ اور کچھ کو کور کر لیا تو دونوں نے مل کر. تو اس لیے وہ ڈاکٹر, اچھا وہ ڈاکٹر اس کو میری طبیعت کا پتہ ہے, میرا اس سے پرانا رجوع ہے. تو یہ مطلب میں آپ کو یہ تجربے کی بات ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, اور مہربانی کر کے نہ آپ مفتی بنے نہ ڈاکٹر بنے, یعنی کہ وہ سیکھ کر بھلے بنے, اللہ آپ کو اور برکت دے. جنرل بات کر رہا ہوں کہ گھر میں مفتی ہوتا ہے, بڈھا بڑا مفتی ہوتا ہے, مفتی اعظم ہوتا ہے, سمجھے, اور جوان جو ہوتا ہے نا اس کا محرر ہوتا ہے, یوں سمجھ لیں, فتوی لکھنے والا. جو بزرگ ہوتے ہیں نا, ہم نے سفید بال جو نزلے سے نہیں ہوئے, تجربے کی بھٹی میں کیے. مولانا نہیں ہوا, مولانا کو کیا پتا چلے, جوان ہے ابھی تو, کل کا بچہ ہے, گدیوں میں پھدکتا پھرتا تھا, آگے مولانا بن گیا. میں بولتا ہوں نا مسئلہ یوں ہے. یہ بہت بری حالت ہے صاحب. ایسے بڈھے خاں کے مسائل تسلیم نہیں کرنا جب تک یہ جوان عالم اس کو سچا نہ کہے. اب میں کہوں یہ تصدیق نہ کرے تو پھر آپ یہ تسبیح کیا ہوتی ہے, دانوں کی ہوتی ہے. یہ مولانا تسبیح نہ کرے, تصدیق کو بعضوں کو ہو سکتا ہے لوگ تسبیح سمجھتے ہو, تصدیق میں عوام نہیں سمجھے گی. تو جب تک یہ مولانا یہ نہ کہے کہ یہ بات درست ہے, اس وقت تک آپ نے ان کی مفتی اعظم, میں بوڑھوں کو ویسا ہی کہہ رہا ہوں, تو ان کی بات نہیں ماننی ورنہ مارے جاؤ گے. یہ بیچارے بول رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ گھر کی کہانی ہے, یا یوں کہو کہ معاشرے میں دوسرا آدمی اس وقت مفتی ہے اور ڈاکٹر ہے, دوائیں دوائیں ٹھوکتے رہتے ہیں. اچھا میڈیکل اسٹور والوں کو تو کہا جاتا ہے یہ آدھا ڈاکٹر ہے, یہی پتہ نہیں کتنوں کے کنڈے کر دیتے ہو, یہ بھی دوائیں ٹھوک رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں زیادہ ہے, باہر تھوڑا اس میں سختیاں زیادہ ہوتی ہیں, یہاں تو بہت ہے, سمجھے.
बाहर तो मैंने ऐसा देखा है कि जैसे सर दर्द की एक आपको टेबलेट चाहिए, ये खोल कर एक कोई नहीं देगा आपको, कानून सकते हैं वहाँ कि वो मतलब हो सकता है कुछ होगा, लॉजिक होगी, जरा सिम लग जाती है कुछ होता हुआ, ये पूरा पत्ता देगा एक गोली के लिए। आप बोलोगे यार तो बहुत खर्चा हो गया, लेकिन हो सकता है इसका भी कोई मेडिकल पॉइंट हो तो लूज नहीं देते, या वैसे कमाई के लिए होता हो, ये भी हो सकता है कि एक चाहिए इसके बदले ये पत्ता ले जाए तो अपने को ज्यादा मिलेगा नफा। ताहम ये कहे मतलब डॉक्टर के बगैर, अच्छा बाहर आपको ये सख्तियां आप देखेंगे कि वो बगैर डॉक्टर की तहरीर के आपको दवा नहीं देंगे। इनको पता है अगर यही मुखबिर हुआ, मुखबिर व्हाट इज दिस, CID हुआ तो फिर ये छापा पड़ेगा। ऐसा हुआ भी एक जानने वाले, जानता था मैं इनको, तो ये बाहर मुल्क की बात कर रहा हूँ, बेचारे यूं सही आदमी थे लेकिन इनके दवाएं बहुत होती इनके मेडिकल स्टोर पे। तो कोई आया, उसको कोई भिनक पड़ी होगी ना, तो आया और उसको मतलब कि फुला दवा चाहिए, तो उसने वो दवा उठा के दे दी, तो पता चला वो एक्सपायर हो गई थी दवा। हमारे यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं है ना, उधर एक्सपायर हो गई थी दवा। अब वो था मुखबिर यानी CID, छापा पड़ गया उस पर, दुकान उसकी सील हो गई, फिर उस पर केस भी चला। और बहुत सख्तियां हैं उधर, जो बाहर बाज मुल्कों में ये इससे मतलब लोगों की बचत बहुत हो जाती है। ये एक्सपायर्ड दवा तो बेचना नाजायज है ना, जब एक तय है कि ये दवा अब वैलिड नहीं, खत्म है, तो ये अब कचरा है, इसका काम फेंकना है, कचरा कुंडी है, इसकी जगह पेट नहीं है, ये आदमी की जान ले सकती है। अच्छा, फिर भी उसकी बेचारे की दवाएं बहुत, जूं तो उसकी बहुत बेचारा परेशान था, समझे, मैं जानता हूं उनको। तो अच्छा, मगर इतनी मैं गया उनकी दुकान में 2 एक बार, बहुत दवाओं का स्टॉक बहुत बेचारे का। कुछ अरसे के बाद फिर ऐसा ही हो गया उसके साथ, फिर छापा पड़ गया। अब पता नहीं तो दुकान भी रखी या तंगा कर बंद कर दी, अब ये मालूम नहीं है, बहुत साल से देखा नहीं है। तो फिर छापा पड़ गया और उसके एक्सपायर निकली। वो ज्यादा दवाओं में सुचका नहीं पड़ता आदमी को, तो उसको छानबीन करनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए। वहां करते होंगे लोग, लेकिन वो बेचारा कोताही कर गया होगा कि बार बार थोड़ी होता है यार, कुछ नहीं होता। हमारा भी बोलते हैं ना, कुछ नहीं होता यार, होता है तो नानी याद आ जाती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल है कि एक शख्स अपने भांजे को इटली लेकर जाना चाहता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में भांजे के वालिद की बजाय अपना नाम लिखवा दिया, ये काम जायज़ है या नाजायज़ है? ये तो गुनाह हुआ ना, क्योंकि इसका बेटा नहीं है, ले पालक है, ये तो मुंह बोला बाप है ना एक तरह से। तो नाम तो बाप का ना शादी कार्ड में लिखवा सकते हैं ना बर्थ सर्टिफिकेट में लिखवा सकते हैं, असल बाप ही उसका बाप है, विरसा भी उसका इसको मिलेगा। असल में यहाँ पे साथ में धोखा भी दिया होगा, क्योंकि वो ले जा सकता होगा, इसका असल बाप ले ना जा सकता होगा, तो ये धोखा अलग दिया है इसमें। जी जी, आप धोखा, झूठ, बहुत कुछ। मैं बाप का नाम क्या है तो बता दिया ये मैं बाप हूं, झूठ तो बोला इसने, और साथ में धोखा भी दिया, ना बाप तो उसका कोई और था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में लांडी टाउन, कोरंगी टाउन, शाह फैसल टाउन, मॉडल टाउन और मंगो पीर और सुरजानी, औरंगी टाउन, मोमिनाबाद के आशिकान रसूल भी शामिल हैं। सुभान अल्लाह। और इसी तरह जामिअतुल मदीना के भी तलबा किराम भी हाजिर हुए हैं। आइए मदरसा के नाजरीन आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। नहीं, इनको मैं पूछ तो लूं, रोजा रखेंगे नहीं? क्या बात। पहला रोजा 3 साल का कफारा, रजब शरीफ का पहला रोजा 3 साल का कफारा। और आज की रात खुसूसियत के साथ इबादत की रात है, कबूलियत दुआ की रात है, तो आज तो फिर आ गए तो आ गए, बस अब जाना क्या था। तो जिसको मजबूरी नहीं है वो अब यहाँ पड़े रहे और खुसूसी मदनी मुज़ाकरे के भी बरकतें लूटें इंशाअल्लाह। सहरी का भी इंतजाम होगा, रोजा भी मिलजुल के रखेंगे इंशाअल्लाह, मिठा मदीना हो जाएगा। तो है, नीयत है। हाँ देख लो भाई, ये रोजे रखेंगे, इतने सारे हैं, इतना लंगर रज़विया इंशाअल्लाह। चलो कुछ न कुछ डालते भी जाना, डालना चाहो तो, पेटी वहां रखा हुआ है,
बॉक्स, उसमें डाल देना लंगर रज़िया के बॉक्स, लंगर रज़िया के बॉक्स में। लेकिन आपकी मर्जी है, ना डालें तो भी कोई बात नहीं। तो आप ही लोगों के उससे सारे कोशिशों से बढ़ता ही है, काम चलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए एक वीडियो क्लिप देखते हैं। जामिअतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, जामिअतुल मदीना की क्या बात है, जामिअतुल मदीना की क्या बात है। हम पे मौला का फज़लो करम हो गया, जामिअतुल मदीना की क्या बात है। मरहबा हो गई रहमते मुस्तफा, जामिअतुल मदीना की क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शरीफ से भी, फैसलाबाद से भी और भी कुछ शहरों से भी। सुभान अल्लाह, सबको वेलकम, सबको मोस्ट वेलकम, मरहबा। 3 दिन के लिए इंशाअल्लाह जो आए बाहर शहरों वाले आमतौर पर 3 दिन के लिए तशरीफ लाते हैं, तो फिर 3 दिन आपको फैज़ान मदीना में गुजारने हैं, नहीं घूमने फिरने चले जाए। गिलगित से भी और कश्मीर से भी आशिकान रसूल आए हैं। अल्लाह अल्लाह और ये लाहौर वाले जो वापस जा रहे हैं, ये मदनी चैनल बराह रास्त ट्रेन में देखते हुए जा रहे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, सबका आना जाना कबूल हो। और मशवरा है कि अब छठी शब अगर जिनके बस में हो ना, तो जो बाहर से आए खासकर तो पड़े रहे हैं। हमारे पास लंगर रज़िया बहुत है, खिलाएंगे आपको इंशाअल्लाह। तो आप यहाँ पड़े रहे, और जो भी हल्के भी कुछ ना कुछ अल्लाह करेगा तो होंगे, जिसमें आपको मजीद सुन्नतें दुआएं हो सकता है सीखने को मिले। तो छठी शरीफ है, आइंदा हफ्ते अब जो हफ्ता आएगा ना वो छठी शरीफ है, तो फिर भले आप छठी शरीफ गुजार कर आपका अगर मजीद टाइम दे सकें आप, तो नमाज कोर्स कर लें, फैज़ान नमाज कोर्स 7 दिन का, फिर भी आपको लंगर रज़िया खिलाएंगे बस इंशाअल्लाह। तो फैज़ान मदीना में ये कोर्स कर लें। अब आए तो मतलब कुछ लेकर जाएं, खाली हाथ मतलब घूम फिर कर समुंदर देखकर चले जाना नहीं, यहाँ पड़े रहना है जिससे जितना बन पड़े। वरना छठी शब तक तो जिनसे हो सके, होते हैं बाजों को मुश्किल नहीं होता रुकना, तो वो रुक जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं जामिअतुल मदीना लतीफ़ाबाद नंबर 4 हैदराबाद का तालिबे इल्म हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि मस्जिद में नजासत ले जाने के बारे में क्या हुक्म है, जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। अब मस्जिद में नजासत ले जाने के ताल्लुक से जहाँ तक है कि अगर नजासत सूखी हुई है और बदबू भी नहीं दे रही, तब तो नजासत मस्जिद में ले जाना है तो मना ही, मकरूह तंज़ीही है, नापाकी मस्जिद में ले जाना। जबकि ये सूखी हुई है, इससे किसी को ये टच करेंगे तो नजासत लगेगी नहीं, है सूखी हुई है और इसमें बदबू भी नहीं आ रही, तो मस्जिद में ले जाएंगे तो मकरूह तंज़ीही यानी नापसंदीदा। और अगर तर है और दूसरी चीज को लगेगी, ये एसी है और लगती है ना, तो इस सूरत में या इसमें बदबू आ रही है, तो इस सूरत में मस्जिद में नजासत ले जाना ये हराम है। ठीक है, यही है। तो बदबू आएगी तब तो वो तलव्वुस यानी मस्जिद में गिरी और उसके जर्रे मतलब लग गए, जैसे गोबर होती है सूखी हुई उपले, तो अगर ये मस्जिद में उसका दबा पड़ा, उस उपला कहते हैं, वो गाय भैंस के गोबर सूखे हुए को उपला कहते हैं, तो वो जलाने के काम आता है। आजकल सर्दियों में इसकी डिमांड ज्यादा होती है। ये हमारे बड़े शहरों में इतनी समझ नहीं आती, देहातों में तापते हैं, उस तरह करते हैं। शायद इससे दवाओं वाले बहरहाल सारा साल इस्तेमाल करते हैं, ये उपलों पर ये दवाएं पकाते हैं। अब उपला
ہوتا تو ظاہر برتن کے باہر ہی ہوتا اور کبھی اندر اس کے ذرات چلے جاتے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ مسجد میں اس نجاست سے کسی قسم کی مطلب نہیں کہ اس کا وہ دبا داغ یا ذرات جو ہے نا یہ بکھرے نہیں, یہ خیال رکھنا ہے. اور پھر بھی مکروہ تنزیہ اگر کچھ بھی نہیں اس سے نقصان ہو رہا تب بھی مکروہ تنزیہ, ورنہ حرام. بدبو تو پاک چیز سے بھی اگر بدبو آ رہی ہے تو اس کو مسجد میں لے جانا حرام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پہلے میں نے ہاں کچھ ہفتوں پہلے یہ سوال ہوا تھا اسی طرح کا, تو میں نے ناجائز کہا تھا, یاد پڑتا ہے نا, مطلقاً ناجائز کہا تھا, اور یہ خلاصہ اس وقت ذہن میں نہیں تھا میرے. وہ مطلب یہ ہے کہ تھی تو غلط تھی, ہے نا, تو میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں. اور یہ پچھلے کون سے ہفتے تھا مجھے یاد نہیں ہے, تو اس کو اب میں یہ بھی بھول گیا کہ اس کو نکلوا دیتا, ذہن سے نکل گیا میرے کہ اس کو ڈھونڈ کے نکالنا ہوگا, اور یہ میرا ازالہ جو ہے اس کو وائرل بھی کر دیں. یہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور توبہ کرنے سے میں شرم نہ آئے. بڑی شرم آتی ہے آدمی کو, واپس کہو واپس لے کون, ہاں بھی میری نہ بھی میری. میری صرف وہی ہے جس کو شریعت جس کی تائید کرے, صرف میری وہ ہے, میں کچھ نہیں, میری بات کچھ نہیں. شریعت سے ٹکراتی ہے تو دیوار پہ دے مارو, شریعت کے مطابق ہے تو اس کو سینے سے لگا لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1 2 3 4. آج بھائی آپ کے پاس اتنی ساری پینسلیں کہاں سے آئی؟ عبداللہ بھائی, جس طرح دنیا میں بہت سے لوگوں کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے, اسی طرح مجھے بھی پینسلیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے. اس وقت میرے پاس بہت سی پینسلیں موجود ہیں اور گھر پہ بھی موجود ہے. آپ یہ پینسلیں استعمال کرتے ہیں؟ جی نہیں, اگر میں نے یہ پینسلیں استعمال کی تو یہ ختم ہو جائے گی, پھر میں انہیں کیسے جمع کروں گا؟ مگر اس میں تو آپ کے کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہوں گے. ہاں یہ بات تو ہے, اور امی ابو سے ضد کر کے پیسے لے لیتا ہوں تاکہ نئی پینسل لے سکوں. فضول ضد کرنا تو بہت بری بات ہے. شوق ایسا ہونا چاہیے کہ ضد اور فضول خرچی نہ کرنی پڑے اور شوق پورا ہو جائے. یہ تو فضول خرچی نہیں ہے. مگر آپ پینسلیں بھی تو استعمال نہیں کر رہے. بہتر یہ ہے کہ ہم امیر اہل سنت سے پوچھ لیں. مشورہ تو اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین عامر ہے. میں دارالمدینہ بوائز ہائی اسکول کلفٹن کیمپس کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا مختلف چیزیں جمع کرنا اور انہیں استعمال نہ کرنا فضول خرچی ہے؟ اور امی ابو سے فضول ضد کر کے اپنا شوق پورا کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو کون سا شوق اپنانا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. کو فضول چیزیں جن کی ضرورت استعمال میں نہیں آ رہی, وہ جمع کرنا اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. وہ ہے تو ایک مال, اب روپے بھی تو لوگ جمع کر ہی رہے نا. تو کوئی ہم دولت مند ہے, اس کو کام نہیں آتا, پتہ ہے کہ 7 پیڑیاں کھائے, اتنا اس نے جمع کر لیا ہے. تو اب اگر وہ حلال ہے, اس کے جائز حقوق بھی جو بھی شرعی حقوق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے, تو اب یا نہیں بھی بالفرض کرتا, گناہگار تو ہے, لیکن اس کا مال جمع کرنا اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. تو یہ پینسل جمع کر رہے ہیں تو یہ بھی مال ہے, تو اس کا جمع کرنا گناہ نہیں ہے. البتہ اب ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کو نہ جمع کیا جائے, اس کا فائدہ نہیں ہے نا. ہاں کبھی کام آ جائے گی اس لیے رکھا تو پھر یہ فضول بھی نہ ہوئی, اس کا ضرورت ہے اس کی, کبھی کبھی کام آ جاتی ہے. اب امی ابو سے ضد کرنا, اب اس کو یہ لفظ بولا بہت بری بات ہے. یہ تو میں بار بار سنتا رہتا ہوں,
یہ بہت بری چیز ہے, یہ بہت بری بات ہے. تو جو اس کا لکھتے ہیں نا, یہ تھوڑا غور کر دیا کریں. وہ بری ہر بات کو بری بات نہیں بولتے. اب ایک بار ایک میرے ساتھ عیسائی بھائی تھے, ہم سفر پہ جا رہے تھے, تو اس کے گھر کی کوئی بچہ وہ رو رہا تھا فون پہ. اس کو سمجھا رہے تھے نہیں روتے, بری بات ہے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے, بری بات تھوڑی, آپ کی محبت میں روئے اور بری بھی بنے یار, واٹ از دس. اچھی بات ہے نا, اگر یہ محبت میں ماں باپ کی محبت میں بچہ روتا ہے, یہ تو پلس ہے نا کہ اس کو کتنی محبت ہے, روتا ہے. بری بات تو یہ بھی جیسے نا, امید ہے کہ آپ نے کام کر لیا ہوگا, اس پر میں نے تبصرہ کیا ہے, تو یہ بھی ایک لفظ قابل تبصرہ ہے. بات میں لوگ بری بات, بری بات, بری بات, تو ہر بات بری نہیں ہوتی. تو یہ الفاظ نہ لکھا کریں. یہ کہیں کہ ماں باپ سے بیکار ضد کر کے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, یوں بولنا چاہیے. صحیح جملہ یہ ہے, مطلب بے ضرر جو نقصان نہ پہنچائے, ایسا جملہ. محتاط الفاظ بولے جائیں. تو اب یہ کہ ماں باپ سے بچہ ضد نہیں کرے گا تو کرے گا کس سے. اور صحیح بات میں ماں باپ کو مشورہ دوں گا کہ بچے کی اگر ہر ضد آپ ٹالتے رہو گے نا, ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس پہ ہاتھ رکھ دے, پھر وہ اس کی ضد پوری کرنی شروع کر دے, اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دے, اور پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے بچہ. تو بعض اوقات بچے کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے نا, وہ واجبی ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کی عادت ہوتی ہے ان کا کام ہی جھاڑنا ہوتا ہے. ایسا نہ کیا کریں. آپ کا بچہ, آپ پیار بھی تو کرتے ہو نا, تو کچھ فیس بھی دو نا اس کی. موبائل فون کام آتا ہے نا, مزہ آتا ہے نا, کیسا مزہ آتا ہے. تو اس کا بھی چارج جو بھی ادا کرتے ہیں نا اپنے, تو یہ بچہ ہے نا, کیا تو غم دور ہو جاتا ہے. بچہ آ کر ابو ابو کر کے دوڑ کے جپی ڈالتا ہے تو تکن اتر جاتی ہے. تو اب یہ کہ تھوڑا وہ اتنا فائدے والا بچہ ہے تو تھوڑا خرچہ بھی اس پر تو کرتے بھی ہیں, یعنی نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھی ضد ان کی پوری جو واجبی ہو اور اس کی عادت خراب نہ ہوتی ہو تو اس کی کر دی جائے. یہ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں. ہر ضد پوری نہ کی جائے کہ اس سے بچہ جو ہے نا پھر اکیلا ہو جائے گا اور پریشان کرے گا. تو جیسا موقع کی مناسبت سے یہ کیا جائے. لیکن لفظ بری بات, بچہ اور کیا بری بات, بچہ تو بچہ ہے, اس کا تو مرفوع القلم ہے, قلم اٹھا ہوا, اس کا گناہ تو لکھا نہیں جاتا. بہرحال بچوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے, ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, یہ خیال رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو کیا جمع کرنا ہے, جمع کرنے اصل یہ نہیں, یہ آدمی کا شوق ہوتا ہے. بعض اینٹک جمع کرتے ہیں, پرانے سکے, پرانی چیزیں. اچھا یہ بھی ایک پوری دنیا ہے اس کی, نقلی بنتے ہیں اینٹک بھی, نقلی بھی کرے ہوتے, اور اس کو سب کو تھوڑی سمجھ پڑتی کہ نقلی ہے, خرید لے گا اینٹک سمجھ, پرانا سمجھ کر, آثار قدیمہ کے طور پر. تو یہ ان کی شوق ہوتا ہے, اپنے شوکس میں یہ سجائیں گے. بس اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ اندھیرے کے شوقین ہوتے ہیں. پھر وہ ڈیم لائٹ کا آپ کو کچھ دیکھنا ہے, آپ پڑھ نہیں سکتے. ڈیم لائٹ کے شوقین بھی, میں نے تو گاٹ کا پانی پیا نا, اتنی سی لائٹ ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, تو پتہ چلا گیا یہ بھی کوئی شو ہے, ان کا فیشن ہے. اس طرح کے بھی لوگ آپ کو ملیں گے, ہو سکتا ہے کم ملیں, لیکن یہ شوق شاید مالداروں کا ہوتا ہے کہ اپنے وہ خاص کمرے میں ڈیم لائٹ رکھتے ہیں. اگر ضرورتاً ڈیم لائٹ, بلکہ وہ اندھیرا بھی کر دے تو کوئی بات نہیں, لیکن جب دوسرا کوئی آئے تو وہ بتیاں جلیں نا, تو اس کو پھر تھوڑا آسانی رہتی ہے, سمجھ پڑتی ہے. بعض ایسا مطلب دھوکے کا انداز رکھتے ہیں مہمان کے لیے. میں صحیح بولتا ہوں, ایک بار ہم کسی کے گھر گئے, پنجاب کے دورے پہ تھے, وہ پرانی بات ہے, جب یہ میرے سیکورٹی ایشو نہیں تھے, تو ہم گئے تو ایک وہ اوون یا کیا بولتے ہیں, کوئی چولہا ٹائپ کا کوئی تھا گیا, اس میں کوئی لال لال انگارے بنے ہوئے تھے, اس میں وہ بھٹے رکھے ہوئے تھے. میرے ذہن میں کہ ہم لوگوں کے لیے شاید وہ بھٹے ہی بھوننے کے رکھے ہیں. پھر بات بچے لگی شو پیس ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے, سمجھے, طرح طرح کے لوگوں کے انداز ہے. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں نے سکھایا بہت اچھے انداز میں. اس انداز میں آدمی سنتا ہے, دیکھتا ہے, تو کچھ نہ کچھ اپنے کام کی باتیں
لے لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ. صدقہ عربی لفظ ہے، خیرات اردو لفظ ہے. عربی میں خیرات کہتے ہیں خیر کی جمع کو، یعنی بلائیاں، اور ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں جو مطلب رائے خدا میں خرچ کیا جائے. کسی جیسے عام طور پہ بھکاری کو ہم دیتے ہیں تو ہم اس کو خیرات بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن عوام الناس کا ایک طبقہ یہ صدقہ میں صرف وہ سمجھے گا کہ جیسے آٹے پر انڈا رکھتے ہیں، تھوڑا تیل کی کٹوری رکھتے ہیں، پھر کسی کے گھر دیتے ہیں، یہ صدقہ نکال دو، تو یہ سمجھتے ہیں یہ صدقہ نکال دو. یا کالا بکرا، کالا مرغا جس میں ایک بھی سفید پر نہ ہو، یہ اس ٹائپ کے بھی صدقے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ عوام ہم لوگ صدقہ ہی بولتے ہیں. دعوت اسلامی کو صدقہ دے دو، صدقہ نفل دے دو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار یہ سب سمجھتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ لفظ کوئی انڈے اور آٹے دے رہے نہ شروع کر دیں، لیکن ابھی تک سنا نہیں ہے کسی نے دیا ہو گیا. ایک دوسرے کو پوچھتے ہوں گے کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنی بوریاں جمع کروانی ہے آٹے کی، تبھی سنا نہیں. خیر، تو عوام خیرات میں سمجھتی ہے. میں کبھی کبھی لفظ خیرات بولتا ہوں، لیکن چونکہ صدقہ یہ وسیع المعنی لفظ ہے، اور بھی معنی ہے. صدقے کا معنی وسیلہ بھی ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے کرم کر دے، ہے نا. تو یہاں وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ ذریعہ. اور صدقے خالی مال رائے خدا میں خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے. مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اچھا، کسی مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقے کے اور معنی یہ دو تین ذہن میں ہے تو میں نے عرض کیا. تو اس لیے ہر جگہ صدقے کا معنی خیرات میں کرتا نہیں، لفظ صدقہ چھوڑ دیتا ہوں. اب حدیث میں آیا کہ صدقہ کہ یہ فضیلت تو اب اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے کہ یہاں صدقے سے مراد کیا ہے. اور ان کے بتائے سے علماء محدثین جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں، جو شرح لکھتے ہیں کہ یہاں صدقے سے مراد رائے خدا میں خرچ کرنا ہے یا کچھ اور ہے، یا ہر طرح کا صدقہ اس میں شامل ہے اس فضیلت میں. تو اب یہ خلاصے تو ہم نے تو نہیں کرنے نا، عوام، ہم لوگ تو عوام ہیں نا. یہ علماء بتائیں گے کہ اب مطلقاً وہ بھی نہیں بتائیں نا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے، یہاں صدقے سے مراد کیا ہے. یہ تو اس لیے پھر لفظ صدقہ ہی بولنے میں عافیت ہے. ویسے اپنے اردو میں ہم بولیں کہ دعوت اسلامی کو وہ اپنے صدقات سے، تو وہ مطلب خیرات یا رائے خدا میں دیں کچھ ایسا. اب اس کے الفاظ متبادل ہیں بھی مشکل، کہ خیرات عام طور پر بھکاری کو دی جاتی ہے، بھیک خیرات ان معنوں میں ہمارے یہاں زیادہ یہ لفظ بولا جاتا ہے. لیکن یہ کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں عام طور پہ، اور اس طرح وہ پوچھ لیتے ہوں کسی کو کہ یہاں مراد کیا ہے صدقہ نفل سے، صدقہ واجبہ سے کیا مراد ہے، صدقات واجبہ. یہ نہیں، مطلب ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی اس سے مراد زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یا مطلب جو بھی شریعت نے وہ احرام کی غلطیوں پر جو دیا جاتا ہے کفارے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی واجب ہوتے ہیں. دم یہ بھی صدقہ ہے جو احرام